یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کا جو عنوان ہے وسیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک لفظ ہے وسیلہ۔ اس لفظ کا جو معنی ہے وسیلہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کے ذریعے کسی دوسری چیز تک رسائی حاصل کرنا، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ جس چیز سے کسی شے تک پہنچنے کی رسائی ملے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، آپ دعا کریں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں اطراف سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لفظوں کی گولہ باری ہوئی۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وسیلہ ہے ہی نہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں بے شمار دلائل اس کے موجود ہیں۔ ہمیں قرآن کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے یا نبی کے فرمان کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے؟ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی ہماری رہنمائی جب قرآن کر رہا ہے، جب حضور کا فرمان ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو پھر جھگڑے والی بات نہیں رہتی۔ اس معاملے میں کچھ لوگوں نے تو اسے اتنا بڑھ چڑھ کے اس کا سہارا لیا کہ اگر کسی مزار پہ گئے تو معاذ اللہ سجدہ کرنا شروع کر دیا اور کہا بابا جی تسیں ہی دینا جو کچھ بھی دینا ہے۔ غلط یہ بھی ہے، سنیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز؟ بولیں جی، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ ہمارے اسلاف نے یہ بات بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں سمجھائی ہے کہ مزار کا طواف بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، سجدہ بھی حرام ہے۔ بوسہ لینے کی ممانعت نہیں ہے، بوسہ لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بوسہ نہ لو کہ تمہیں بوسہ لیتے ہوئے دیکھ کر کسی کو یہ شائبہ نہ ہو کہ یہ سجدہ کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں تو اس نہج تک پہنچا دیا گیا ان جاہلوں نے کہ جنہوں نے کبھی کسی عالم کی مجلس اختیار نہیں کی، ان جہلاء نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا کہ لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانے کے لیے، زبان درازی کرنے کے لیے، جب ورک الٹا تو بات یہ آگے جی ویکھو جی مزاراں تے جا کے کیوں ہوندا ہے پیا۔ ہمارا موقف میں نے پہلے آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے ہی نہیں، اور مزار پہ جائیں تو کس طرح جائیں؟ اب اصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ جب کسی ولی کے پاس جائیں تو قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور کوشش کریں سراہنے کی طرف کھڑے ہوں اور دعا مانگیں۔ اس دعا کا طریقہ یہ کریں کہ جو کچھ پڑھا یا اللہ قبول فرما، اصال ثواب کریں حضور کی بارگاہ میں، پھر تمام انبیاء و رسل کی بارگاہ میں، آقا الاسلام کے والدین، آپ کی ازواج، آل اولاد، اصحاب اور تمام اولیاء، اور مزار حاضہ کے بزرگوں کا نام بھی لیں۔ نام نہیں آتا تو اتنا ہی کہہ دیں اس بزرگ کی روح کو اصال کیا، اور پھر ساری امت مسلمہ مرحومہ کو۔ پھر آگے اپنے جو من میں بات تھی، اللہ سے ہم نے دعا مانگنی تھی، تو کیا کریں آپ اس کے لیے وسیلہ پیش کر سکتے ہیں کسی ولی کا، انبیاء کا، رسولوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا وسیلہ یہ جائز ہے۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا جی، اتقوا اللہ کا معنی بڑا وسیع ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ایک ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساروں کو بھی یقین کریں میسر نہیں ہے، نصیب میں نہیں سب کے، لیکن جو اتقوا اللہ کے مفہوم میں ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ماہ صیام کا قدر کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں۔ اتقوا اللہ کے زمرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنی زمینوں کا عشر ادا کرتے ہیں۔ جن کے سینے میں رب کا خوف ہو، جن کے سینے میں رب کا ڈر ہو، وہ ان اعمال پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور وہ حج بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ توفیق تو نے دیا، مال تو نے دیا، کیوں نہ تیری راہ میں خرچ کروں۔ تو یہ چار جو ہمیں حکم ملے
نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ جو فرض ہیں ہمارے اوپر، اب یہ جو بندہ کر رہا ہے اتقوا اللہ کے معنی میں یہ تو آ رہا ہے، لیکن اس کو بھی حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ یار نماز وسیلہ نہیں تھی؟ بولیں بھائی آپ کی بڑی مہربانی، سمجھ آئے تو ضرور بولیں۔ نماز وسیلہ نہیں تھا اللہ کی بارگاہ میں قرب لینے کا؟ حج وسیلہ نہیں ہے قرب حاصل کرنے کا؟ زکوٰۃ وسیلہ نہیں ہے؟ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی دو قسم میں آتا ہے، ایک اس کا معنی ہے پاکیزگی طہارت، اور دوسرا اس کا معنی ہے بالیدگی بڑھنا، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی بڑا سونا، اس کے معنی میں اگر غور کریں نا تو معنی اتنا حسین ہے۔ تو کہا کہ یہ تو پہلے اتقوا اللہ کے زمرے میں آ رہا ہے، تو قرب تو ملنا چاہیے تھا، لیکن پھر کہا حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اتقوا اللہ کے زمرے میں آنے والے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ کہا کسی مرشد حق کی تلاش کر۔ جھوٹے پیر، ننگ پیر، یقین کریں ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جسے خود استنجے کا نہیں پتا، جسے خود وضو کا نہیں پتا، وہ کسی کو کیا دے گا بھائی؟ لیکن ایک راہبر، ایسا راہبر جو تمہیں دین کی محبت کا درس دے، جو تمہیں حضور کی الفت کا پیغام دے، اس کے نیڑے تو جانا چاہیے نا بھائی، اس کے قریب تو جانا۔ ایک نہ سو کسی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، بات آسان ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں الیکشن کا دورہ تھا، سب سے پہلے تو ٹکٹ لینے کے لیے فوجیں تیار ہو گئیں، پارٹی لیڈر کے پاس گئے ٹکٹ لینے کے لیے۔ اچھا جی، جو کینڈیڈیٹ ہے نا اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں نہ زیادہ بندے اپنے ساتھ لے کے جاؤں کہ پارٹی لیڈر مجھے ٹکٹ دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا جی، کہ زیادہ بندے جب میں لے کے جاؤں گا وہ میرا وسیلہ ہوں گے۔ زید بکر میرا وسیلہ ہے، زید کو اٹھا دے گا، بکر کو نہیں اٹھا سکے گا، کہے گا یار نہیں اس کو نہیں میں موڑ سکتا۔ تو یہ دنیا کی سادہ سی مثال میں نے آپ کے سامنے، اس طرح کی 20 مثالیں ہیں۔ یار ہم سی ایم تک، یہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا دار، پی ایم تک، سی ایم تک، آئی جی تک، اور بھائی میاں یہ تو دور کی کہانی ہے۔ اپنے تھانے کے ایس ایچ او سے ڈائریکٹ ہم، بڑا مشکل ہے ملاقات کرنا، بڑا اوکھا ہے۔ اپنے علاقے کے ایم پی اے، ایم این اے سے ملاقات کب کریں گے جی؟ ساڈے پنڈ دا چودھری نال جائے گا تو ادھر ملاقات سوکھی ہو جائے گی، ایسا ہی ہے جی۔ بلکہ اگر میں ڈائریکٹ بھی جاؤں نا اس کے پاس، میں کہوں جناب میں فلانے علاقے سے ہوں، تو وہ آگے سے اپنی پارٹی کے بندے کا نام لے گا، یار تو فلانے چودھری کیوں نہیں لے کے آؤں نال؟ چاہو پہلے اس کو لے کے آؤ۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے جی؟ بات سوکھی ہے نا؟ وہ کہے گا پہلے اپنے علاقے کے فلاں بندے کو لے کے آؤ۔ یار دنیا کے کاموں میں ہم کہتے ٹھیک ہے جی مان لیا، دین کے کاموں میں ہمیں کوئی راہبر نظر نہ آیا۔ یار ہم نے ان جھوٹے ننگ پیروں کے پیچھے آ کے جو ہمیں صحیح قرآن و حدیث نے پیغام دیا ہم اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے دیکھو جی وہ بھی ہندا ہے پیا، وہ بھی۔ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے؟ پوری مارکیٹ چھوڑ کے وہ دکان آخری کونے میں بھی ہوگی تو آپ وہاں پہ پہنچیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جوتا برانڈڈ کس دکان سے ملتا ہے؟ پوری مارکیٹ چھوڑ کے آپ وہاں جائیں گے، کہیں گے نہیں یار، میں کہوں گا بھائی اتنی دکانیں رستے میں آئی، تم نے چھوڑ دی اور اینڈ پہ تم جا رہے ہو اس دکان پہ، تو وہ کہے گا یار اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں مجھے بڑا اعتماد ہے، مجھے پورا اعتبار اور بھروسہ ہے، اس کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی بڑی اچھی ہے۔ تو یار تمہیں دنیا کے کاموں میں تو کوالٹی اور کوانٹٹی کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب دین سیکھنے کی باری آتی ہے پھر کہاں بھٹکتے ہو یار؟ کہاں بھٹکتے ہو؟ آؤ قرآن کا دامن تھامو اور میرے نبی کے فرمان کا دامن تھامو۔ میں نے کہا دونوں گروہوں نے نا الفاظ کی گولہ باری اس طرح سے کی کہ ایک نے کہا یہ مشرک ہو گیا، دوسرے نے کہا یہ مشرک ہو گیا، لیکن ہمیں وہ رستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اعتدال والا ہے، جو حضور کی امت کو جوڑے۔ میرے نبی کی امت تو پہلے بکھر چکی ہے، ہم تو یقین کریں اتنے بکھر گئے ہیں کہ خوشی تو درکنار، ہم تو کسی کی غمی میں بھی شرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ سنیں کیا انبیاء نے بھی وسیلہ پیش کیا۔ اچھا ایک قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں جی؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں آپ روزانہ یہ تلاوت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اس طرح کر لے یا اللہ مجھے سیدھے راہ پہ چلا دے، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ بندے، یار یہ سیدھا رستہ نہیں تھا، دکان چھوڑی، مکان چھوڑا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کھیتی باڑی چھوڑ دی، میں نے ساری دنیا کو ترک کر دیا اور یوں کہا اللہ اکبر، یا اللہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے۔ سیدھا رستہ تو یہی ہے بھائی، ہے کہ نہیں سیدھا رستہ؟ جب نماز کے لیے بندہ آ گیا
سب سے بہتر یہی تو سیدھا رستہ ہے، لیکن یہ نماز میں آ کے بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے اے بندے، اب اس سے بھی بڑھ کے یا اللہ دکھا دے، تیرا قرآن کہتا ہے مجھے چلا سیدھے راستے پہ، پھر کہتا ہے کن لوگوں کا راستہ، کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے؟ یا اللہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، وہ تیرے انعام یافتہ جو بندے ہیں۔ قرآن کی تفسیر سب سے معتبر ہے جو قرآن کے ساتھ کی جائے، قرآن کے ساتھ۔ اب اسی آیا پاک کی ہم تفسیر قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا سوال ہم نماز میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، یا اللہ انہاں لوگوں دے راہ تے مینوں بھی چلا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ قرآن کہتا ہے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن پر رب نے انعام کیا، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء اور وہ صالحین۔ یہ چار گروہ قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا یہ وہ بندے، یہ وہ گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام یافتہ گروہ یہ ہیں، ان پہ اللہ نے انعام کیا۔ بندہ نماز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا اللہ مینوں نبیاں دے راہ تے چلا دے، نماز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا اللہ مجھے شہداء کے صف میں کھڑا کر، نماز میں کھڑا ہو کے دعا کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے صدیقین کے گروہ میں شامل کر، اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے ولیوں کے گروہ پہ چلا۔ صالحین کا لفظ قرآن کا مفہوم ہے، یہ میں قرآن کی بڑی سادہ سی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے ولیوں کے رستے پہ چلا، تو یہ تو قرآن میں ہے۔ اور اگر میں کسی ولی کے پاس جا کے کہوں کہ یا اللہ اس ولی کے وسیلے سے میری فلاں حاجت، دینے والا رب ہے بھائی، رزق بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی، جو سجدہ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں، دیکھیں مشرک تھے نا جو بت پرست، وہ بتوں کی عبادت اس طریقے سے کرتے تھے کہ ان کو الہ مانتے تھے۔ اگر یہ بندہ کسی دربار پہ جا کے کہتا ہے کہ بابا جی تسی یہ سارا کچھ، اور اس طرح جس طرح رب دیتا ہے اس طرح آپ بھی دیتے ہیں، تو یہ کفر ہے، سچی بات ہے، یہ کفر ہے۔ اور اگر وہ دوسرے طریقے سے الہ نہیں کہتا لیکن پھر بھی کہتا ہے یہ نیک بندے ہیں چلو سجدہ کر لو، تو وہ حرام ہے، وہ تو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ لیکن اگر وسیلے کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ آئے میں اب حضور کی حدیث مبارکہ کا ساتھ، اس کی تمہید میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سب سے پہلے جس نے وسیلے کا ذکر کیا وہ میرے اور آپ کے باپ جناب آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ جب آپ سے اجتہادی خطا ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا، تقریباً 3 صدیاں گزر گئی ہوتے ہوئے، تقریباً 3 صدیاں گریا کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے خود ہی القاء کیا، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے۔ آدم پریشان کیوں؟ یاد تو کر وہ منظر جب آنکھ کھولی تھی تو کیا دیکھا، خود ہی القاء کیا پروردگار نے۔ تو حضرت آدم کو یاد آ گیا، بھئی 3 صدیوں کے بعد یاد آیا، 3 صدیاں گزرنے کے بعد جناب آدم کہتے ہیں یا اللہ پھر جب میں نے آنکھ کھولی تھی تیرے نام کے ساتھ ایک بڑا پیارا نام محمد لکھا ہوا تھا، میرے اللہ مجھے اس نام کے وسیلے سے معاف فرما دے، اس نام کے وسیلے سے۔ بس اتنے جملے کہنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، کرم فرما دیا۔ پھر جناب آدم کہتے یا اللہ یہ نام اتنا سونا، تیرے نام کے ساتھ نام جنت میں جڑا ہوا میں نے دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ حضور کا نام لکھا، حوروں کی پلکوں پہ حضور کا نام لکھا، دہلیز جنت پہ حضور کا نام لکھا۔ عرض کی باری تعالیٰ جس نام کے صدقے میری توبہ قبول ہوئی، یہ ہستی ہے کون؟ یہ ہستی ہے کون؟ آواز آتی ہے میرے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، میرا آخری پیغمبر ہے، یہ میرا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مطلب یار میں کہتا ہوں اپنے گھر سے ہی دیکھ، اپنے باپ سے ہی سیکھ یار، اگر وسیلے کا انکاری ہے تو جناب آدم کی طرف انگلی اٹھا نا۔ یہ احادیث مبارکہ میں یہ روایت آپ کو بے شمار احادیث مبارکہ میں ملے گی، امام طبرانی نے اس کو لکھا، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا پیارا محمد ہے جو تیری اولاد میں سے ہے، انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ اے آدم سن، اگر میں نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہ جنت دوزخ یہ دنیا کا نظام کوئی شے نہ ہوتی۔ کیوں؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ ہو۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وسیلے کا تذکرہ کیا؟ کیا حضور نے خود بھی یہ وسیلہ، لوگو تم بڑا وسیلے کا ذکر کرتے ہو، نبی پاک نے بھی کیا؟ آئیں سنیں
کملی والے علیہ السلام نے مجموع الزوائد کی یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جب حضرت مولا علی سرکار کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا نا، تو نبی پاک علیہ السلام بڑے دکھی ہوئے، چونکہ حضور کی اپنی والدہ ماجدہ 6 برس کی عمر میں وصال کر گئی۔ حضرت مولا علی کی والدہ نے حضور کے بڑے لاڈ لڈائے، بڑے لاڈ لڈائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی چچی جان ہے سرکار، اس پیاری چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد ان کی قبر میں لیٹے، لحد میں اترے اور حضور نے یہاں دعا مانگی، یا اللہ یہ میری ماں ہے، میرے علی کی والدہ، یہ میری والدہ میری چچی ہیں، میرے اللہ مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے اس کی قبر کو کشادگی عطا فرما دے۔ حضور نے خود وسیلے کا نام کیا، خود کملی والے علیہ السلام نے وسیلے کا تذکرہ کیا، یا اللہ میرے وسیلے سے اور انبیاء سابقین کے وسیلے سے میری چچی کے حال پہ رحم فرمانا، اس نے میرے ساتھ بڑا ہی پیار کیا ہے، جب میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا تو اس ماں نے میرے بڑے لاڈ لڈائے، اس ماں نے۔ اچھا، یہ وہ بات تھی میں نے آپ کے سامنے جو رکھی، جو حضور نے خود وسیلے کا تذکرہ کیا۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا حضور نے کسی کو وسیلے کی تلقین کی؟ سنیں، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، امام احمد نے اس کو نقل کیا، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، ابن اساکر نے اس کو نقل کیا۔ یہ کتب حدیث کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھے ہیں، تو بات وہی پختہ ہوتی ہے جو دلائل کے ساتھ کی جائے۔ ترمذی، ابن ماجہ یہ صحاح میں سے ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف یہ حضور کے صحابی ہیں، نبینا صحابی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے سونیا جے اکھاں مل جانا تے تیرا مکھڑا ویکھ لواں، یعنی دل میں تھا کہ حضور کی میٹھی بولی سنی ہے نا، حضور کا مکھڑا بھی دیکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ، اگر اللہ مجھے بینائی دے دے، دنیا کے نظارے بھی دیکھوں اور سونیا تیرا ودھا مکھڑا بھی دیکھوں، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اور ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، اور ساقیا جان قرباں تیرے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ سرکار فرمایا اگر تو اس پہ صبر کرے تو اللہ تجھے اجر دے گا۔ عرض کرتے حضور صبر تو میں کر ہی رہا ہوں، نہ پہ آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں تو مہربانی فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو کہ تازہ وضو کرو، اور یہ یقین کرو میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے، زندگی میں رہتے ہوئے مشکلات کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا داری بڑی اوکھی ہے، لیکن جب اوکھا ویلا آئے تو یہ نسخہ آپ بھی آزمانا، یہ آپ بھی آزمانا۔ سرکار فرماتے تازہ وضو کرنا اور 2 نفل پڑھنا، اور 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا، اور اس طرح مانگنا، یا اللہ میں تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ روایت کے لفظ ہیں، انہوں نے اسی طرح کیا، جب سلام پھیری ہاتھ اٹھائے اور حضور کے وسیلے سے مانگا، حضور کے وسیلے سے مانگا، اس طرح مانگا، ہاتھ پھیرے، اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ ہو۔ یقین کریں کملی والے علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے، یہ ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے۔ آئیں اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اولیاء کا، یہ تو انبیاء کی بات تھی، اولیاء کے وسیلے کی بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، سرکار کے حدیث پاک ہے، جب میرا بندہ میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اپنے ولی سے اتنا پیار کرے اور اپنے ولی کو اتنا قرب دے دے تو جو اس ولی کے نیڑے آ کے بیٹھ جائے، جو اس ولی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جائے، جو اس ولی کے در پہ آ کے بیٹھ جائے۔ حضرت مالک بن دینار نا، آپ کا ایک مناظرہ ہوا دہریے کے ساتھ۔ دہریہ کون ہے؟ جو رب کی ذات کا انکاری ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ آپ نے بڑے دلائل دیے لیکن وہ کسی نجات والے رستے کی طرف نہ آیا، بڑے دلائل دیے، اللہ کی توحید پہ دلائل حضرت مالک بن دینار دے رہے ہیں اور دہریہ سامنے سے انکار کر رہا ہے۔ بالآخر بات یہاں تک پہنچی، آگ جلاتے ہیں اور دونوں اپنے ہاتھوں کو آگ میں رکھتے ہیں،
جس کے ہاتھ جل گئے وہ جھوٹا اور جس کے ہاتھ سلامت رہے وہ سچا. بات تو سوکھی تھی. کام تو یہ تھا کہ اس کا رزلٹ جسے کہتے ہیں نا فک اینڈ کک والی بات تھی کہ فوراً اس کا رزلٹ سامنے آنا تھا. حضرت بات کیا ہے؟ آگ جلائی گئی اور جب ہاتھ رکھا نا حضرت مالک بن دینار نے تو اس دہریے کا ہاتھ بھی جناب مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا. آگ میں اس طرح دونوں کا ہاتھ جڑ گیا. آگ نے نہ دہریے کا ہاتھ جلایا اور نہ اللہ کے ولی کا ہاتھ جلایا. دونوں کا ہاتھ نہیں جلا, دونوں کا ہاتھ نہیں. یار ایک کا تو ہاتھ جلنا چاہیے تھا. ایک حق پرست ہے, دوسرا باطل پرست ہے. مالک بن دینار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, تڑپ گئے. میرے اللہ, میں تو تجھے مانتا ہوں, یہ تجھے بھی نہیں مانتا. میرے پروردگار, میں تجھے سجدے کرتا ہوں, یہ تیری ذات کا انکاری ہے. میں حق پرست ہوں, یہ باطل پرست ہے. یہ شیطان کا بندہ ہے, میں رحمان کا بندہ ہوں. یا اللہ ایک کا تو ہاتھ جلتا نا, اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ یا اللہ یہاں سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی, حق اور باطل کی جنگ تھی. ہاتھ اس کا بھی نہیں جلا, ہاتھ میرا بھی نہیں جلا. ہاتھ سے آواز آتی ہے, اے میرے ولی, اے میرے بندے, کیا پوچھتے ہو؟ میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری ذات کو بھی نہیں مان رہا. میں نے تو یہ دیکھا ہے اس کا ہاتھ میرے ولی کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا ہے. میں نے تو بس اس بات کی لاج رکھی ہے, میں نے تو اپنے ولی کے ہاتھوں کی لاج رکھی ہے. میں کیسے اس کا ہاتھ جلاتا جس کا ہاتھ میرے ولی کے ہاتھ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یار ایسا بندہ آپ کو تلاش کرنے سے مل جائے گا, مگر خلوص نیت سے اگر نکلیں تو. خلوص نیت سے. میں نے کہا یہاں بھی فقدان آیا, پیروں نے بھی کہا جو کچھ ہے ساڑھے کو لے وہ. میں نے پھر یہ بات آپ کی خدمت میں دہرانا چاہتا ہوں, یار اچھے بھی اس زمانے میں موجود ہیں. زمانہ کبھی بھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوا. زمانہ کبھی بھی, اور یہ حضور کا فرمان ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یار آپ نکلو تو صحیح. اگر مارکیٹ میں آپ کو اچھی دکان کا پتہ چل سکتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے ڈیرے کا بھی پتہ چل سکتا ہے. کہاں سے آپ کو محبت رسول کا پیغام ملے گا, کہاں سے آپ کو عشق رسول کی چاشنی ملے گی, کہاں سے آپ کو دین کی محبت کا پیغام ملے گا. ایسے لوگ آج ہیں, ابھی دنیا ان لوگوں سے خالی نہیں ہوئی. آئیں میں اور آپ اپنی زندگیوں کا احاطہ کریں اور اللہ والوں کا دامن تھامیں. اس طرح تھامیں جس طرح قرآن نے کہا, جس طرح حضور کے فرمان نے کہا. اپنے نفس کی مرضی نہ کریں. جو نفس کی مرضی پہ لگ گیا وہ بھی فیل ہو گیا, اور جو قرآن و سنت کی نہ مانے گا وہ بھی ناکام لوٹے گا. اقبال نے کیا خوب کہا, نہ پوچھیں خیر کا پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح العقیدہ علماء اور صوفیاء کی سنگت نصیب فرمائے. وما علینا الحمدللہ رب